آخر ایسا کیوں ہے کہ جب بھی ہم گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرتے ہیں تو ایک بات جو ہمیشہ ہمارے دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ وقت کیا ہے، یہ کہاں ہے، کب اور کیسے شروع ہوا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وقت کی تعریف بیان کریں تو آپ کیسے کریں گے؟ ایک گھڑی بنا کر جس کی سیکنڈوں والی سوئیاں منٹوں والی سوئیوں کو دھکیل کر گھنٹوں میں تبدیل کرتی ہوں، یا کیلنڈر پر ہر گزرے ہوئے دن پر ایک دائرہ لگا کر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ وقت کی یہ تعریف غلط ہے تو کیا کوئی اور طریقہ ہے جس سے آپ وقت کی معین تعریف بیان کر سکیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ وقت کی یہ تعریف نہیں ہے، اور وقت ناپنے کے لیے یہ تمام فزیکل پیمائش ہمارے ہی مقرر کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم وقت کی کوئی معین تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ یہ 2+2 کی طرح کا کوئی ریاضی کا سوال نہیں ہے جس کا جواب ہمیشہ 4 آئے۔ ارسطو کے بقول وقت تمام تر معلوم اشیاء میں سے نامعلوم ترین چیز ہے، اور آج 2500 سال گزرنے اور تمام تر ٹیکنالوجی پر دسترس کے باوجود ہم وقت کی کوئی معین تعریف واضح کر کے اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ البتہ سائنسی اعتبار سے وقت کی سادہ ترین تعریف یہ کی جاتی ہے کہ 2 واقعات کے مابین گزرے ہوئے دورانی کو وقت کہا جاتا ہے، اور وقت کے آغاز کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ بگ بینگ کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور بگ بینگ سے پہلے کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وقت کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وقت نام کی کوئی چیز اپنا وجود بھی رکھتی ہے؟ مثال کے طور پہ میں 1999 میں پیدا ہوا ہوں، اور اس بات کو تقریباً 23 سال کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں 90 لاکھ کلومیٹر ماضی میں پیدا ہوا تھا تو یہ ایک مضحکہ خیز بات معلوم ہوگی۔ قریب 100 سال قبل البرٹ آئنسٹائن نے ہمیں وقت کی ایک نئی تصویر سے روشناس کرایا تھا، جس کے مطابق ہماری کائنات دراصل اسپیس ٹائم فیبرک یعنی زمان و مکان کا مجموعہ ہے۔ ہماری کائنات 4D ہے، لیکن انسان بذات خود 3D مخلوق ہے، اسی لیے ہم وقت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وقت ہماری کائنات کی چوتھی ڈائمنشن ہے، یعنی ہم 3 اطراف میں حرکت کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، مثلا آگے پیچھے پہلی ڈائمنشن، دائیں بائیں دوسری ڈائمنشن، اور اوپر نیچے تیسری ڈائمنشن کہلاتی ہے۔ اور چونکہ انسانی وجود کا ڈیزائن ہی ایسے پروگرام کیا گیا ہے کہ ہم وقت جو کہ چوتھی ڈائمنشن ہے اس میں حرکت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم وقت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ اسے تیز کر سکتے ہیں، نہ اسے آہستہ کر سکتے ہیں، نہ وقت سے آگے نکل سکتے ہیں، اور نہ ہی وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں۔ اسے ایک دلچسپ مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ میں سبزی لے کر تیسری منزل پر موجود اپنے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سبزی کے ساتھ دھنیا لانا بھول گیا۔ میں واپس گیا، سبزی والے سے دھنیا لیا اور گھر واپس آ گیا۔ ان اطراف میں حرکت کرنا میرے اختیار میں تھا جو میں نے کیا، لیکن اس دوران جو وقت صرف ہوا وہ اسی تسلسل سے آگے بڑھتا گیا۔ آئنسٹائن کے مطابق وقت ایک تیر کی مانند ہے جو ایک سمت کی طرف جا رہا ہے، جو اپنی سمت نہیں بدل سکتا اور ہمیشہ آگے کی طرف ہی جاتا ہے۔ لیکن وقت کا یہ شمار جسے ہم جانتے ہیں وہ اسپیس میں ایک بیمانی چیز ہے، یعنی اگر کسی دن آپ کی آنکھ کھلے اور آپ خود کو خلا میں تیرتا ہوا دیکھیں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وقت کیا ہوا ہے اور آپ کس سمت میں تیر رہے ہیں؟ یقیناً آپ کوئی بھی سمت اور وقت بتانے سے قاصر ہوں گے۔ اسی طرح اگر سورج اچانک بجھ جائے اور دن اور رات میں فرق نہ رہے تو وقت کا شمار رکھنا ایک مشقت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ انسان نے قریب 30,000 سال قبل وقت کا حساب رکھنا تب شروع کیا جب اس نے دیکھا کہ سورج کے طلوع و غروب کا ایک معمول ہے۔ پرندے ہر سال مخصوص ایام میں انڈے دیتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، جانور مخصوص ایام میں بچے دیتے ہیں، حمل کے بعد بچے جننے تک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے، انسان حمل کے بعد معین دورانیے کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ، پھر جوان، پھر بوڑھا اور پھر بالآخر موت۔ ان تمام عوامل کا ایک دورانیہ ہے۔ پودوں پر پھولوں کے لیے موسم مختص ہیں، درخت ایک خاص وقت میں پتے گراتے ہیں، بارشوں کے مخصوص دورانیے سے دریاؤں کی روانی بھی منسوب ہے۔ ابتدا میں زمین میں لکڑی گاڑ کر اس کے سائے میں وقت گزرنے کا شمار کیا گیا، تب سے اب تک وقت ناپنے کے ذرائع میں جدت آتی رہی
اور انسان اب ایسی ایٹامک کلاک بنا چکا ہے جس میں 100 ملین سال کے بعد 1 سیکنڈ سے بھی کم فرق پڑتا ہے۔ ہم میں ہر شخص اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ویسے ہی وقت بھی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ کیا یہ محض تیزی سے گزرتی عمر کا سراب ہے؟ کیا اس امر کی کوئی سائنسی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟ نوجوانوں اور قدر عمر رسیدہ لوگوں پر ایک تجربہ کیا گیا جس میں مختلف دورانیے کے لیے وقت کا اندازہ لگانے کا کہا گیا۔ مثلا انہیں کہا گیا کہ 2 منٹ کے لیے خاموش رہیں، گھڑی دیکھے بنا محض اندازے کی بنا پر ہمیں بتائیں کہ 2 منٹ ہو چکے ہیں۔ اس تجربے میں نوجوانوں نے وقت گزرنے کے غلط اندازے لگائے اور 2 منٹ سے پہلے ہی 2 منٹ گزرنے کا دعویٰ کیا۔ البتہ عمر رسیدہ افراد نے 2 منٹ کا وقت گزرنے کا بہت اچھے سے اندازہ لگایا۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہمارے دماغ میں موجود نیورونز کے فائر کرنے کا دورانیہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ پیش آنے والے تمام افعال اور واقعات کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارے دماغ کے نیورو کنیکشنز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک درخت پر وقت کے ساتھ شاخیں پھیلتی جاتی ہیں، یہ نظام ہمارے دماغ میں انٹرنل کلاک کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ اندرونی گھڑی کبھی کبھار اتنے عمدہ طریقے سے کام کرتی ہے کہ آپ الارم بجنے سے چند سیکنڈ قبل ہی خود اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ وقت کی پیمائش جوانی کی نسبت زیادہ عمدگی سے کرنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ قرآن کریم میں 500 سے زائد آیات ایسی ہیں جن میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جن کا ترجمہ وقت یا عرصہ کیا جا سکتا ہے۔ وقت کو ہم سائنسی اصطلاح اور پیمائشوں کی مدد سے سمجھ سکیں یا نہیں، لیکن خالق کائنات کے وقت کی قسم کھانے سے ہمیں اس بات کا ادراک ضرور ہوتا ہے کہ وقت نہ صرف اپنا وجود رکھتا ہے بلکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی ہے۔ آج ہم اس بات کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں کہ کائنات میں وقت کی پیمائش مختلف ہوتی ہے۔ اس بات کی توثیق قرآن کریم سورہ حج میں یوں کرتا ہے کہ خدا کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ میں بھی ایک دن 1000 سال کے برابر قرار دیا گیا ہے، جبکہ سورہ معارج میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر بیان ہوئی ہے۔ مختلف ڈائمینشن میں وقت کی مقدار مختلف ہو سکتی ہے، البتہ محرک اجسام پر وقت کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ وقت حرکت کو آسان دکھانے کا ایک ٹول ہے، مگر وقت کا موضوع اس سے کہیں زیادہ گہرائی کا حامل ہے۔ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی تھی جس نے وقت کے بارے میں دنیا کی سوچ کا رخ یکسر بدل دیا تھا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی نے وقت کے متعلق حیران کن انکشافات کیے ہیں، جیسا کہ وقت ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، سب کا وقت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مختلف رفتار پر حرکت کرتے ہوئے وقت کی رفتار پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک تجربہ جو اکتوبر 1971 کو کیا گیا، جسے حفلہ کیٹنگ کا نام دیا گیا تھا، جس میں 4 سیزیم بیم اٹامک کلاکس کا استعمال کیا گیا۔ ان میں سے کچھ گھڑیوں کو کمرشل فلائٹس پر ایسٹرن ووڈ اور ویسٹرن ووڈ دونوں اطراف 2 مرتبہ سفر کروایا گیا، اور جب ان گھڑیوں کے وقت کا ریفرنس کلاک سے موازنہ کیا گیا تو سبھی گھڑیوں کے وقت میں ایک منظم فرق تھا، اور وہ فرق تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی پریڈکشن کے مطابق تھا۔ اس طرح ریلیٹیوٹی نے ہمیں وقت کے ایک مختلف پہلو سے روشناس کروایا کہ وقت ایک ریلیٹیو مقدار ہے جو رفتار پر انحصار کرتی ہے۔ مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہوئے آبزرورز کے لیے وقت ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹائم ڈائلیشن اور لینتھ کنسٹرکشن کی فنومنا بھی ریلیٹیوٹی کی ہی دین ہے، اور ان کی شواہد بھی موجود ہیں۔ مگر آئنسٹائن نے وقت کی صورت کو ہی بدل دیا تھا۔ آئنسٹائن نے اسپیس اور ٹائم کو یکجا کر کے بیان کیا اور اس طرح وقت کے متعلق سوچ کو مکمل ہی بدل دیا۔ آئنسٹائن کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل صرف ایک ایلوژن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ماضی، حال، مستقبل پہلے سے موجود ہے۔ کسی کا مستقبل آپ کا ماضی اور آپ کا مستقبل کسی کا ماضی ہو سکتا ہے۔
وہ ایسے کہ لاکھوں نوری سال دوری پر موجود کوئی ایلین اگر میری طرح حرکت کرنا شروع کرے گا تو میتھمیٹیکلی ایلین کو میرا مستقبل دکھنا چاہیے، اور اگر وہ میرے سے مختلف سمت میں حرکت کرتا ہے تو اسے میرا ماضی دکھنا چاہیے۔ اسپیس ٹائم کی تعریف کرنا ناممکن ہے، وقت کو صرف میتھ کی ہی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ وقت کو ڈرا کر کے دکھائیں تو آپ کیا ڈرا کریں گے؟ ایک گھڑی یا ایک کیلنڈر؟ کیا واقعی گھڑی اور کیلنڈر وقت کی شکل ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وقت کے متعلق میتھ کے علاوہ کچھ وثوق سے کہہ پانا ناممکن ہے۔